ہمارے زمانے میں خمس کا وجود نہیں ہے۔ کیا اب بنو ہاشم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف ہے؟ سہیل صاحب نے سیالکوٹ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ ہمارے یہاں ظاہر الروایہ پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، اور ظاہر الروایہ میں ہمارے حنفی فقہا کے ہاں عام حالات میں وہ کہتے ہیں کہ سادات پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سادات کرام ان کی وہ کفالت کریں، اور ان کی عزت اور احترام کے پیش نظر جو گورنمنٹ کو نفلی صدقات ملتے ہیں، یہ گورنمنٹ کو جو تحفے ملتے ہیں مختلف جگہوں سے، گورنمنٹ وہ رقم سادات میں تقسیم کرے گی، انہیں دے گی۔ اور قرون اولیٰ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ بیت المال سے ایسی چیزیں ملتی تھیں، اور اگر حکومت نہ کرے، جیسے آج کل نہیں کر رہی، تو جن لوگوں کو اللہ نے مستقل دولت کا کوئی نظام، کوئی چیز کی ہے، انہیں چاہیے کہ سادات کو ہدیہ پیش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی کفالت کا بوجھ اٹھائیں۔ وہ دونوں طریقے پہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مثلاً سید ہیں، خاندان ہے، اور فرض کر لیجئے کہ بیٹی بہن وہ غیر سید ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو غیر سید بیٹی اور بہن ہے، اس کے بچے ہیں، وہ بچے تو سید ہیں نا، ان کی کفالت کرنا بہت بڑی نیکی کی چیزوں میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی یا بہن جب اجڑ کے گھر آ جائے، یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یا مرادے کے طلاق ہو جائے، تو فرمایا اس پہ پیسہ خرچ کرو، اپنی بہن پہ، بیٹی پہ، یہ سب سے اچھا نفلی صدقہ جو تم اللہ کے ہاں پیش کر رہے۔ سادات بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو شخص عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت میں اس کو اللہ سے اجر لے کے دوں۔ بہت بڑی بات۔ یہ ہمارے زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، جو غامدی صاحب کا کلپ کبھی سنیے گا کہ سید اور غیر سید میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نہیں ہے بھیا، ایسے نہیں ہے۔ امت پوری اس بات کی قائل ہے۔ آپ کیسے ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ سید اور غیر سید سب برابر ہے؟ یہ ایکسٹرا ایک چیز ہے جو اللہ نے انہیں دی۔ ایک آدمی کا قد اونچا ہے، ایک کا نیچا ہے، اب یہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک آدمی کا حافظہ بہت مضبوط ہے، ایک کا نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں اللہ کے اپنے دائرہ کار اختیار کی ہیں، اس میں کوئی مذمت نہیں، کوئی چیز نہیں۔ تو اس لیے سادات کو یہ چاہیے کہ امت دے۔ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبد مناف جو تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم اور عبد مناف، اور انہوں نے 4 بیٹے چھوڑے تھے، ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس۔ عبد شمس کی تو نسل چلی نہیں، اور نوفل کی نسل بھی نہیں چلی، اور تیسرے جو تھے مطلب، نوفل، عبد شمس، تینوں کی نسلیں آگے نہیں چلی۔ ایک لے دے کے حضرت عبد المطلب کی نسل آگے چلی ہے، مطلب، نوفل، عبد شمس کو نکال کے عبد المطلب کے جو باقی تھے ان کی نسل ختم ہو گئی۔ ان کے آگے 12 بیٹے تھے، اور ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، ایک حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، ابو طالب کی اولاد ہے۔ ابو طالب کی جو اولاد ہے، اس میں جو ہے نا علی، عقیل، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور جعفر، یہ 3 ان کی اولادیں آگے چلی ہیں۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ وہ اپنے زمانے کے متعلق فرماتے تھے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، کیونکہ ان پر یہ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، فدیہ جائز نہ ہونے کی وجہ خمس ہے، جو مال غنیمت کا 5واں حصہ انہیں ملتا تھا، جو اب نہیں ملتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک بنو ہاشم پہ لگ جاتی ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ اس کے خلاف ہیں، لیکن فتویٰ جس پہ دیتے ہیں
وہ یہی ہے کہ ہاشمیوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ 4 ہیں، جعفر، علی، عقیل اور طالب، ان چاروں کی اولاد پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی۔